بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے باب کراہیت استقبال قبلہ عند قضاء الحاجت کے تحت 4 باتیں بیان کی تھی۔ ابتداً سب سے پہلے نمبر پر کہا تھا کہ لغوی تحقیق، اور دوسرے نمبر پر مسائل فقہیہ، اور تیسرے نمبر پر فوائد حدیث، اور چوتھے نمبر پر قال ابو داؤد کی وضاحت۔ 2 چیزیں تو ہم سبق نمبر 6 اور سبق نمبر 5 میں پڑھ چکے ہیں۔ دیکھیے، لغوی تحقیق یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، مسائل فقہیہ بھی پڑھ چکے ہیں، تو اب آگے تیسرے نمبر پر ہیں فوائد حدیث، یعنی اس باب کے تحت جو ہم نے احادیث ذکر کی ہیں ان احادیث کے جو فوائد ہیں آج ہم اسی کو ذکر کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے جو حدیث کے اندر ہم نے ایک مسئلہ استقبال قبلہ اور استدبار قبلہ کا پڑھا ہے، جبکہ حدیث کے اندر 2 مسئلے اور بھی ہیں، یعنی ایک استنجا بید الیمنا، دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے کا حکم، اور دوسرا استنجے میں 3 پتھروں کے استعمال کرنے کا حکم۔ جو پہلا مسئلہ ہے کہ استنجا میں دائیں ہاتھ کا استعمال کرنا، یعنی دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا، یہ جمہور کے ہاں مکروہ تنزیہ ہے، البتہ اہل ظواہر کے ہاں حرام ہے۔ اور جو دوسرا مسئلہ ہے کہ استنجے کے لیے 3 پتھروں کا استعمال کرنا، اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اس کے بارے میں مستقل ایک باب عنقریب آگے آ رہا ہے، ہم انشاءاللہ العزیز اس کی تفصیل اس باب میں پوری صحیح طریقے سے بیان کریں گے۔ اب آگے تیسری بحث ہے فوائد حدیث کے بیان میں۔ دیکھیں، ہم نے روایت میں عن ابی ہریرہ ذکر کیا ہے۔ یہ ابی ہریرہ، اس کے بارے میں ذرا دیکھیے، ملا علی قاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے حافظ ابن حجر سے سنا ہے کہ یہ منصرف ہے، یعنی اس کو ہریرۃن پڑھیں گے، جبکہ باقی اساتذہ سے سنا ہے کہ یہ غیر منصرف ہے، باقی اساتذہ سے یہ غیر منصرف ہے۔ ملا علی قاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے حافظ ابن حجر سے سنا ہے کہ یہ منصرف ہے، یعنی اس کو ہریرۃن پڑھیں گے، جبکہ میں نے اپنے باقی اساتذہ سے اس کو غیر منصرف سنا ہے، اس کو غیر منصرف پڑھا ہے۔ ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ ہریرہ یہ تصغیر ہے ہرہ کی، اور ہرہ جنس کی قبیل سے ہے، جس کا اطلاق قلیل کثیر سب پر ہوتا ہے، بس جب جنس ہے تو عالم نہیں ہو سکتا، تو عدم انصراف کا ایک سبب تانیث اس میں صرف بچ گیا، تو یہ پھر غیر منصرف کیسے ہو گیا؟ کیونکہ غیر منصرف ہونے کے لیے تو کم از کم 2 سبب اسباب مناسب میں سے ہونے چاہیے، کیونکہ جب ہریرہ ہرہ کی تصغیر ہے تو یہ جنس بن گیا، عالم نہیں ہوا، کیونکہ پہلے تو ہم اس میں 2 سبب، ایک عالم اور دوسرا تانیث بنا رہے تھے، جس کی وجہ سے ہم اس کو غیر منصرف کہہ کر ابی ہریرہ پڑھ رہے تھے۔ جب یہ جنس ہے تو عالم اس میں نہیں رہا، تو پھر اس کا صرف ایک سبب تانیث باقی رہا، تو یہ غیر منصرف پھر کیسے ہوا؟ سوال سمجھے، اب اس کا ذرا جواب دیکھیں کہ غیر منصرف کے لیے فی الواقع عالم ہونا ضروری ہے، غیر منصرف کے لیے فی الواقع عالم ہونا ضروری ہے۔ کبھی کبھی غیر عالم کو عالم کے مرتبہ میں اتار لیا جاتا ہے، اور یہاں بھی ایسا کیا گیا ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ یہاں بھی غیر عالم کو عالم کے مقام میں اتار کر اس میں ایک عالم اور تانیث 2 سبب قرار دے کر اس کو غیر منصرف قرار دیا، اور اس کا اعراب ابی ہریرہ پڑھا گیا۔ آگے حدیث میں ایک لفظ ہے وَكُنَّا نَنْحَرِفُ عَنْهَا، یہاں عنہا ہا ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ دیکھیں، اس میں 2 احتمال ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس کا مرجع قبلہ ہے، تو ہم ان بیت الخلاء میں قبلہ سے ہٹ کر دوسرا رخ کر کے بیٹھتے تھے اور استغفار کرتے تھے۔ اب اس کا مطلب یہ بنے گا، جب اس کا ہم عنہا کا مرجع قبلہ بنائیں گے تو اب یہاں ایک سوال ہوگا کہ جب رخ بدل کر بیٹھتے تھے تو پھر استغفار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تقصیر اور کمی پر ہم استغفار کرتے تھے، کہ بیت الخلاء کے تنگ ہونے کی وجہ سے صحیح طور پر انحراف نہیں کر سکتے تھے، اس وجہ سے تقصیر اور کمی ہو سکتی تھی جس پر ہم استغفار کرتے تھے۔ اب یہاں ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی سہون، اور دوسرا اس کا جواب یہ کہ کبھی کبھی سہون یا نسیانن
قبلہ رخ بیٹھ جاتے تھے، پھر جب یاد آتا تو ہم پھر فوراً پھر جاتے اور استغفار کرتے تھے۔ تو اب یہاں ایک سوال ہوگا کہ امت محمدیہ سے تو سہو و نسیان اٹھا لیا گیا، پھر استغفار کیوں کرتے تھے؟ تو اس کا جواب یہ کہ اپنے مرتبہ اور کمال کی وجہ سے استغفار کرتے تھے، کیونکہ حسنات الابرار سیئات المقربین کے برابر ہے، تو اس وجہ سے اپنے مقام اور مرتبے کی بلندی کی وجہ سے استغفار کیا کرتے تھے۔ تو دوسرا احتمال فَكُنَّا نَنْحَرِفُ عَنْهَا میں ہا ضمیر کا مرجع ایک تو ہم نے قبلہ قرار دیا اور اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھی، اور دوسرا اس کا احتمال یہ کہ ضمیر کا مرجع مراحیض ہے، یعنی ہم ان بیت الخلاؤں سے ہٹ کر قضائے حاجت کرتے تھے، ان میں جاتے ہی نہ تھے۔ اب یہاں سوال ہوگا کہ جب قبلہ رخ بنے ہوئے بیت الخلاؤں میں ہم جاتے ہی نہیں تھے تو پھر استغفار کیوں کرتے تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ استغفار ان کے بنانے والوں کے لیے کیا کرتے تھے۔ اب پھر سوال ہوگا کہ وہ بنانے والے تو نصرانی تھے اور کافر تھے، تو کافروں کے لیے استغفار تو شرعاً جائز نہیں ہے۔ تو یہاں اس کا جواب یہ کہ دیکھیں، بنانے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے فوت ہو گئے تھے، اور اس وقت دین حق نصرانیت ہی تھا تو اس پر تھے۔ اچھا، اس کا دوسرا جواب یہ کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں بعض مسلمانوں نے بیت الخلاء بنائے ہوں اور انہیں اس بات کا مسئلہ نہ ہو، تو وہ مسلمان ہیں، تو مسلمان کے لیے تو استغفار کرنا جائز ہے۔ تو یہ مختصر سی تفصیل جو حدیث کے فوائد کے بارے میں تھی وہ آپ احباب کے سامنے رکھی ہے۔ آگے جو چوتھی بحث ہے وہ ہے قال ابو داؤد کی وضاحت۔ قال ابو داؤد کی وضاحت دیکھیے، اس قال سے مراد، اس قالہ سے مراد امام ابو داؤد کا مقصد یہ ہے کہ متن میں جو ابو زید راوی ہیں اس کا تعارف کروا رہے ہیں۔ تو اس کا تعارف کیا ہے؟ امام ابو داؤد دراصل اس کا تعارف کروا رہے ہیں کہ ابو زید راوی جو ہیں یہ قبیلہ بنی ثعلبہ کے غلام تھے۔ تو حاصل یہ ہے کہ امام ابو داؤد کے نزدیک یہ راوی متعین ہیں، ان کا نام ولید بتایا جاتا ہے، جبکہ ابن مدینی اور علامہ ابن حجر علیہ رحمہ نے اس کو مجہول قرار دیا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔